السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم مطالعہ پاکستان کے پہلے چیپٹر کا آغاز کریں گے اور اس میں سب سے پہلے نظریہ پاکستان کے بارے میں جانیں گے۔ نظریہ پاکستان میں جن جن چیزوں کو زیر بحث لایا جائے گا ان میں نظریہ پاکستان کی تعریف، نظریہ کی تعریف، نظریہ پاکستان کی اصطلاح، نظریہ پاکستان اور اسلام، نظریہ پاکستان کے اغراض و مقاصد، نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ اور تنقید و تبصرہ اس میں شامل ہوگا۔ نظریہ پاکستان، طالبات آپ جانتی ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا اور اس کی بنیاد ایک نظریہ تھا۔ برصغیر کے تاریخی تناظر میں نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ یعنی مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور الگ قوم کیسے ہیں؟ ان کا نظریہ ہندوؤں سے الگ ہے، اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام مسلمانوں کا نظریہ تھا، اور یہی نظریہ اسلام در حقیقت اصل میں نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ ہوتا کیا ہے، نظریہ یا آئیڈیالوجی کسے کہا جاتا ہے۔ نظریہ بنیادی طور پر وہ تصور، مقصد یا نصب العین ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ نظریہ کی کچھ تعریفیں مختلف مفکرین نے کی ہیں، تو ان کے ذریعے سے نظریہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظریہ سے مراد ایسا لائحہ عمل ہے جس کے زیر اثر افراد سے لے کر اقوام تک لوگ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ نظریہ عام طور پر سیاسی، سماجی یا معاشرتی تحریک کے ایسے لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو واقعات اور حقائق کی روشنی میں کسی بھی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے۔ یعنی پوری قوم کسی ایک چیز پر، کسی ایک سوچ پر جب اکٹھی ہو جائے، یعنی سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر، اور ایک تحریک پیدا ہو جس میں پوری قوم کا ایک ہی مشترکہ نصب العین بن جائے، تو اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جن پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ نظریہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا رہا، ضروری نہیں کہ نظریہ کا ایک ہی مطلب ہو۔ شروع میں جب نظریہ شروع ہوا، بنیادی طور پر نظریہ ایک فرانسیسی لفظ ہے جس کا مطلب تصورات کی سائنس ہے، اور یہ دو یونانی لفظوں آئیڈیو اور لوگو سے مل کر بنا ہے۔ شروع میں جب نظریہ کا لفظ استعمال ہوا تو یہ لفظ علم التصورات کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، اور اس سے مراد یہ تھی فلسفے اور نفسیات کا شعبہ جو تھا وہ اس سے مراد لی جاتی تھی۔ یعنی فلسفہ چونکہ تصورات اور نظریات پیدا کرتا ہے، تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ نظریے سے مراد کوئی فلسفہ ہے یا کوئی نفسیات سے اس کا تعلق ہے۔
جو تصورات ان کی حقیقت اور ماہیت، ان کے آغاز اور ماخذ کا مطالعہ کرے۔ لیکن بعد میں اس لفظ نے ایک نیا مفہوم معنویت اور وسعت اختیار کر، یعنی شروع میں نظریہ ایک محدود لفظ تھا جو فلسفے اور نفسیات کے ساتھ دو مضامین میں استعمال کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہ لفظ بہت ہی وسیع ہو گیا، اور جدید دنیا میں اب اس سے مراد ایک ایسا ضابطۂ عمل اور اجتماعی پروگرام لیا جاتا ہے جس کی اپنی فلسفیانہ بنیادیں بھی ہیں۔ یہ سیاست اور معاشرت دونوں کے لیے ایک لائحہ عمل بھی پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر جارج بواس اس کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ عام نظریات کا کوئی ضابطہ یا کوئی ایسا پروگرام جس کی اساس فکر و فلسفہ پر ہو، اسے نظریہ کہا جاتا ہے۔ ماہر لسانیات ویبسٹر نے اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ کسی تہذیبی، سیاسی یا معاشی تحریک کے عام منصوبے یا لائحہ عمل کا علمی بیان جو ہے اسے نظریہ کہا جاتا ہے۔ ایک ترک اسکالر کمال غزنیت نے اس کی تعریف بہت ہی جامع الفاظ میں کی ہے۔ اس کے الفاظ میں آئیڈیالوجی سے مراد ایک فلسفہ، تاریخ انسان کے موجودہ ارتقائی مرحلے کا تجزیہ، مستقبل کی طرف نظر اور ایک عملی پروگرام یا لائحہ عمل ہے۔ ان تعریفوں پر غور کرنے سے ایک حقیقت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ نظریے سے مراد کسی بھی نظام، تمدن یا تحریک کا سیاسی، تہذیبی اور سماجی لائحہ عمل اور پروگرام ہے، اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں آئیڈیالوجی یا نظریہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں پائے جانے والے نظریات کو باہم مربوط کر کے ایک وحدت کی تشکیل کا دوسرا نام ہے۔ یعنی نظریہ، اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو بنیادی طور پر ہر قوم جو ہے وہ ایک نظریہ رکھتی ہے، اور پھر اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جدوجہد کرتی ہے، زندگی کے اصول مرتب کرتی ہے، اور نظریہ اسے وحدت دیتا ہے، یونٹی فراہم کرتا ہے، ان کے درمیان ہم آہنگی کا باعث بنتا ہے۔ تو تمام زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں، نظریہ ان سب کو مربوط کر کے ایک وحدت تشکیل دیتا ہے۔ نظریے کے بعد اب ہم نظریہ پاکستان پر آتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان بنیادی طور پر وہ نظریہ ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک خیال اپنے اندر پیدا کیا کہ ہم ہندوؤں سے الگ ہیں، ہندوستان میں ایک نہیں دو قومیں رہتی ہیں، جن میں ایک ہندو اور دوسری مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا یہی خیال کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، در حقیقت نظریہ اسلام ہی تھا، اور پھر
ہندوؤں سے الگ قوم ہونے کا تصور ہی انہیں ایک اور ملک کی طرف لے گیا اور یوں نظریہ پاکستان وجود میں آیا۔ اگر ہم پاکستان کے قیام کے پس منظر کی طرف جائیں تو 20ویں صدی میں قیام پاکستان برصغیر کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے قیام کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ جنوبی ایشیا میں ایک نیا ملک بنا، دنیا کی نقشے پر ملک بنتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا قیام دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایک مخصوص نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اور اس کے نظریے کی بنیاد کوئی یورپ کی طرح کا نظریہ نہیں تھا۔ یورپ میں جتنے بھی نظریات ابھرے ان میں زیادہ تر کا تعلق نسلی یا قومی طریقوں سے تھا۔ مختلف قومیں اپنے آپ کو انہوں نے رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ کیا۔ لیکن جب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں اور قیام پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو نظریہ پاکستان تھا اس کی بنیاد مغرب کے قوم پرستانہ نظریے پر استوار نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی بنیاد یہ نظریہ تھا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، یعنی علیحدہ مسلم قومیت کا جو نظریہ تھا وہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ایسی قوم سمجھا جو ایک مخصوص تہذیب و تمدن، ثقافت، فلسفہ حیات اور تاریخی ورثے کی مالک ہے۔ اس قوم نے اپنے علیحدہ تشخص، اپنی ممتاز اور منفرد حیثیت کو تاریخ کے ہر دور میں برقرار رکھا۔ ہندو معاشرے نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کے تہذیبی، تمدنی اور مذہبی تشخص کو ختم کر کے اپنے اندر ضم کر لے، لیکن اس کی کوئی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی۔ اگر ہم ہندوستان کے پس منظر میں جائیں اور ماضی میں دیکھیں تو ہندوستان پر بے شمار اقوام حملہ آور ہوئی تھیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی قوم ہندوستان میں حملہ آور ہوتی، ہندو آہستہ آہستہ اسے اپنے اندر ضم کر کے اسے اپنا حصہ بنا لیتے تھے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ مسلمانوں نے جب ہندوستان پر حملہ کیا، اسے فتح کیا، تو انہوں نے ہندوؤں کے اندر ضم ہونے کی بجائے اپنی الگ شناخت جو تھی اس کو ہمیشہ تاریخ کے ہر دور میں برقرار رکھا۔ وہ کبھی بھی ہندوؤں کے اندر اس حد تک ضم نہیں ہوئے۔ کچھ اثرات تو یقیناً آئے ہوں گے، لیکن جس طرح سے باقی اقوام ان کا حصہ بن جاتی تھی، مسلمان ایک الگ قوم نظر آتے تھے۔ تحریک پاکستان کی بنیاد ہی در حقیقت یہ تھی کہ مسلمان اپنے عقیدے اور مذہب کی وجہ سے ایک قوم اور ایک الگ ملت ہیں۔ جب وہ الگ ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں بطور قوم ایک الگ وطن بھی چاہیے جہاں وہ اپنی تہذیب و تمدن، اپنے مذہب، اپنے قانون کے مطابق اجتماعی زندگی گزار سکیں، اور یہی علیحدہ قومیت کا نظریہ آگے چل کر نظریہ پاکستان کہلایا، اور اس نظریے کے پرچم تلے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمان ہند نے بے شمار قربانیاں دیں، یعنی تحریک پاکستان
جو سر سید سے شروع ہوئی اور پھر چلتے چلتے قائد اعظم تک پہنچی، اور قائد اعظم نے مسلمانوں کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ قائد نے بہت محنت کی، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی کمال قربانی دی۔ ایک عام اندازہ ہے کہ 10 لاکھ افراد اسی نظریے کی خاطر کہ ہمارا الگ وطن ہے، ہم اپنے وطن میں جائیں گے، ہندوستان میں اپنے گھر بار جائیداد اور سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان سے پاکستان کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور یہ دنیا کی عظیم ترین ہجرت شمار کی جاتی ہے۔ صرف ان کے گھر بار ہی نہیں کھوئے تھے، جو لوگ وہاں سے نکلے تھے ان میں سے بہت کم تھے جو زندہ پاکستان میں داخل ہوئے، یا جن کا پورا خاندان زندہ داخل ہوا۔ زیادہ تر لوگ راستے میں قتل کر دیے گئے، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں، باپ، بہن، بھائی، بچے ذبح ہوتے رہے۔ اتنی عظیم قربانی کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ بظاہر تو یہ 14 اگست کو قائم ہوا، لیکن اس 14 اگست سے بہت پہلے مسلمانوں نے بہت لمبا عرصہ تک ایک طویل سیاسی جدوجہد کی، اور اس طویل سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پھر ایک ملک قائم ہوا، اور یہ دنیا کی واحد ریاست تھی جو ایک مخصوص نظریے پر قائم ہوئی، اور یہ دنیا کی واحد ریاست تھی جس کے قیام کے لیے بہت زیادہ بیش بہا قربانیاں دی گئیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے علیحدہ قومی تشخص کے تحفظ اور نظریات کے عملی نفاذ کی خاطر علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے جس احساس اور نقطۂ نظر سے کام لیا، اسے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ ہم نظریہ پاکستان کی اصطلاح پر بھی بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہم لفظ نظریہ پاکستان کہتے ہیں یا نظریہ پاکستان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو ایک بات ہمارے ذہنوں میں بھی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کبھی نظریہ امریکہ، نظریہ یورپ، نظریہ ہندوستان وغیرہ وغیرہ ہمیں کبھی سننے کو ملا ہو۔ تو جب کسی ملک کا کوئی نظریہ قیام کے ساتھ منسلک نہیں ہے، تو پھر نظریہ پاکستان کی اصطلاح آخر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور جب اتنے سینکڑوں ملک کسی نظریے کے بغیر زندہ ہیں، تو پھر ہم نظریہ پاکستان کی بار بار تشہیر کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً یہ بات ذہنوں میں پیدا بھی ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں، اس کی تہہ میں اتریں، تو دنیا کا کوئی معاشرہ اس وقت تک نہ وجود میں آتا ہے، نہ ہی اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے، جب تک وہ کسی ایسے نظریے پر یقین اور عمل نہ کرتا ہو جو افراد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کو کنٹرول کرتا ہو۔ زندگی کے ہر شعبے کی تنظیم و ترتیب ہمیشہ کچھ اصولوں کی مرہون منت ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کے ساتھ
نظریہ امریکہ، نظریہ فرانس، نظریہ برطانیہ، نظریہ کوریا نہیں لگتا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی نظریہ نہیں ہوگا جس پر وہ عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ دنیا کی کوئی قوم نظریے کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہر قوم ہمیشہ اپنے لیے مخصوص مقاصد اور منزل کا تعین کرتی ہے۔ مقاصد یا منزل کا احساس اور شعور ہی در حقیقت وہ نظریہ ہوتا ہے جسے ہم نظریہ حیات کہہ سکتے ہیں، یعنی زندگی کا نظریہ۔ جب بھی کوئی قوم طے کرتی ہے کہ اس نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے اور اس خاص مقام تک جانا ہے، تو جب وہ اس بات کا تعین کر لیتی ہے، یعنی جو مقاصد یا منزل کا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر جو شعور پیدا ہوتا ہے، در حقیقت وہ نظریہ ہوتا ہے جسے ہم نظریہ حیات کہتے ہیں، جو اس قوم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کو منضبط کرتا ہے، یعنی ان کو نظم و ضبط دیتا ہے، انہیں ترتیب دیتا ہے۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب ملکوں کے اپنے اپنے مخصوص نظریہ حیات ہیں، اور یہ بات بھی ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ان قوموں یا ملکوں کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کے نظریات واضح طور پر نظر نہیں آتے۔ اب پھر یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسری قوموں کا بھی کوئی نظریہ حیات ہے تو وہ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ان قوموں کا بظاہر کوئی نظریہ نظر نہیں آتا، لیکن پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ضرور ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نظریہ اس کا وہ تشہیر نہیں کرتے، اس کا بار بار ذکر نہیں کرتے، اس کو بطور ترکیب استعمال نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم نظریہ پاکستان کی اصطلاح کو بار بار استعمال کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے عوام کی زندگی یا وہاں کے معاشرے کی تاریخ میں ایک تسلسل رہا ہے، یعنی جو لوگ ان ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جو معاشرے قائم ہیں، وہ بہت زیادہ پیچھے تو نہیں، لیکن کم از کم 6-7 صدیوں سے ان میں مسلسل ایک تسلسل ہے، ایک شعور ہے، ایک ارتقاء ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کا نظریہ ایک طویل سیاسی و سماجی عمل کی وجہ سے ان کی زندگی کا جزو بن گیا۔ یعنی اب بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ وہ اپنے نظریے کا بار بار ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ تو بنیادی طور پر ان کی زندگیوں کا حصہ ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں لاشعوری طور پر، وہ اب ان کے شعور کا نہیں بلکہ لاشعور کا حصہ بن گیا ہے، اور وہ بنیادی طور پر مہذب اقوام میں شمار ہوتے ہیں جو قانون کی عملداری کو یقینی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی اپنے مخصوص نظریے یا مقاصد کو بار بار استعمال کریں۔ البتہ روس، چین اور دوسرے اشتراکی ملکوں میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اشتراکیت یہ ایک مختلف نظام ہے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اشتراکی یعنی مشترک، ان ملکوں میں روس اور چین میں
ایک انقلاب آیا جس کے نتیجے میں وہاں پر کمیونسٹ حکومتیں بنی. وہ اپنے مخصوص اشتراکی نظریہ حیات کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اسے نافذ کرنا یا اس کی تعلیم دینا ضروری سمجھتے ہیں. اس کو کمیونزم بھی کہا جاتا ہے. 1917 میں روس میں یہ انقلاب آیا تھا. اس نظریے کی اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. بنیادی طور پر اشتراکی ممالک میں کسی بھی شخص کو انفرادی طور پر جائیداد رکھنے کا حق حاصل نہیں ہوتا. ملک کے تمام وسائل حکومت کی یا ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں اور ریاست لوگوں کی قابلیت کے مطابق ان کو وسائل استعمال کرنے کا اختیار دیتی ہے اور جو کچھ بھی ریاست کے پاس ہوتا ہے وہ سب کی مشترکہ ملکیت سمجھا جاتا ہے. تو وہ بھی چونکہ ایک نیا نظریہ تھا لہٰذا وہ اپنے اس نظریے کا ہماری طرح بار بار ذکر کرتے ہیں. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہم کیوں بار بار ذکر کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم نے غلامی کا ایک بہت ہی طویل ایک لمبا دورانیہ گزارا ہے اور اس غلامی کے ایک طویل دور نے یہاں کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی جو تسلسل تھا تاریخی تسلسل تھا اس کو ختم کر دیا اور معاشرے کا رخ اس سمت کیا جس کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے چونکہ ہم دور غلامی سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں تو ابھی ہمارے یہاں نظریات میں وہ پختگی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم بار بار اس کو یاد کرتے ہیں. پاکستان کا کیا ایک مخصوص مقصد کے تحت عمل میں آیا. اگر وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہو جاتا ہے. اور وہ مقصد کیا تھا کہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصول و قوانین کے مطابق گزارنا اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جہاں پر آزادانہ اسلامی قوانین، اسلامی رسم و رواج، اسلامی طرز زندگی پر کاربند ہونا آسان ہو. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی نشوونما کو ہم درست سمت میں لائیں اور یہ سمت ہی اس نظریے کی بنیاد ہو سکتی ہے جس پر اسے قائم کیا گیا تھا. اس وجہ سے ہمارے ملک میں اس نظریے کا متواتر اور مسلسل ذکر کیا جاتا ہے. بار بار جب بھی ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں. نظریہ پاکستان چونکہ اسلام اس کی بنیاد تھا لہٰذا ہم اسلامی آئیڈیالوجی کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیسے بنی. تو پاکستان کسی جغرافیائی وجود کا نام نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ حیات کا مظہر اور مسکن ہے. اور قیام پاکستان کی بنیاد اس ملک کو قائم کرنے کا مقصد یہ اسلامی نظریہ ہی تھا، اسلامی آئیڈیالوجی تھی. اور یہی اسلامی نظریہ، اسلامی آئیڈیالوجی پاکستان کی بقا اور وجود کی ضامن بھی ہے. اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پاکستان کی تمام بنیادیں ہل جائیں گی. یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی آئیڈیالوجی
یا اسلامی نظریہ حیات کیا چیز ہے؟ اسلامی نظریہ حیات سے مراد وہ سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تہذیبی لائحہ عمل ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، جس کی بنیاد اللہ کی وحدانیت اور بندوں کی مساوات ہے، یعنی خدا ایک ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے، ہر چیز اسی کے، وہی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا، جتنے بھی انسان رب نے بنائے ہیں وہ سارے برابر ہیں، صرف ایک چیز انسانوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے، انہیں فضیلت دیتی ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ تقوی کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسانوں کو چھوٹا یا بڑا بناتی ہے۔ ہر آئیڈیالوجی اپنے مخصوص نظام فکر کی روشنی میں زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جس طرح بکھرے ہوئے موتی ایک ہار کی صورت میں منسلک اور مربوط ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہر آئیڈیالوجی اور زندگی کی مشترک قدریں زندگی کے تمام شعبوں کو جوڑ کر ایک اکائی بنا دیتی ہیں، اور یہ وحدت اور اتحاد کا خوشگوار توازن انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کا ضامن بنتا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات انسانی زندگی کے لیے ایک خاص قسم کا لائحہ عمل اور پالیسی کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس لائحہ عمل میں زندگی کا ہر ایک شعبہ شامل ہوتا ہے۔ اس میں سیاست، معیشت، قرضے کے کوئی ایسا شعبہ حیات نہیں ہے جس کے لیے رہنمائی اسلام میں موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسلامی نظریہ دنیا کے تمام نظریہ حیات سے بہت ہی مختلف اور بہت زیادہ بہتر ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہی اسلامی آئیڈیالوجی ہے، اسی پر یہ قائم ہے۔ نظریہ حیات جن بنیادوں پر استوار ہے، ان میں الہامی ہدایت، ایمان، دین و دنیا کی وحدت، اجتماعی جدوجہد کا حق، اصول دین وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی الہامی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل ہوئیں، ایمان یہ بھی ایک بنیاد ہے۔ پھر دین اور دنیا کوئی الگ نہیں ہے، دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا اسلام نے، دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اور پھر اجتماعی جدوجہد کا حق جو ہے، یہ بھی دین انسانوں کو دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت، ارکان اسلام، یہ سب الہامی ہدایت کا حصہ اور ایمان کے لازمی اجزاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اسلامی نظریہ حیات انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس کو ہم مسلم قوم کہتے ہیں، یا جو مسلم قوم ہے، وہ نہ تو کسی رنگ کی بنیاد پر بنتی ہے، نہ زبان، نہ کوئی نسل۔ یہ مسلم قومیت میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ مسلم قوم کے نزدیک رنگ، نسل، زبان بالکل ضروری نہیں۔ وہ ایک قوم کب اور کیسے بنتے ہیں، وہ تمام لوگ
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الزماں تسلیم کرتے ہیں، رب کو ایک مانتے ہیں، تمام پیروکار ایک قوم ایک امت ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی زبان بولتے ہوں، ان کا کوئی رنگ ہو، ان کی کوئی نسل ہو، وہ سارے کے سارے ایک قوم بن جاتے ہیں، مسلم قوم۔ جبکہ دوسری طرف جو قومیں بنتی ہیں یا تو وہ رنگ کی بنیاد پر بنتی ہیں، یا وہ نسل کی بنیاد پر بنتی ہیں، یا وہ زبان کی بنیاد پر بنتی ہیں، لیکن مسلم قوم وہ واحد قوم تھی جس کی بنیاد مذہب تھا، مذہب کی بنیاد پر یہ قوم وجود میں آئی۔ مسلم قومیت جس کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، یہ اسلام سے عبارت ہے، جسے برصغیر کی سیاسی تاریخ میں دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، یہ نظریہ کیوں تشکیل دیا گیا، اس سے کیا حاصل کرنا تھا۔ یہاں تک تو اب ہم واضح ہیں کہ قیام پاکستان کی بنیاد ایک نظریہ تھا جسے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم کوئی نہ کوئی مخصوص نظریہ حیات ضرور رکھتی ہے، اور اس نظریہ پاکستان کی بنیاد جو نظریہ تھا وہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، یعنی اسلامی نظریہ حیات ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد تھا، اور اسلامی نظریہ حیات کے مطابق قومیں مذہب سے بنتی ہیں، رنگ و نسل سے نہیں۔ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہونے کی وجہ سے برصغیر میں ایک علیحدہ وطن کے حقدار بھی تھے اور خواہش مند بھی تھے، یعنی ان کی خواہش تو تھی کہ ان کا ایک الگ وطن بنے، یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی خواہش غلط تھی۔ انسان بعض اوقات ایسی خواہشیں بھی کرتا ہے جس کا اس کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ خواہش کہ ان کا ایک الگ وطن ہو، یہ کوئی ناجائز نہیں تھی، وہ اس کے واقعہ ہی حقدار تھے۔ وہ ہندوستان میں کوئی اقلیت نہیں تھے، بلکہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ وہ ایک ملک بنا بھی سکتے تھے اور اس کو بنانے کا حق بھی رکھتے تھے۔ قائد اعظم نے اسی سمت میں اشارہ کیا تھا کہ مسلمان کوئی اقلیت نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے، قومیت کی ہر جامعہ اور مسند تعریف مسلمانوں کو ایک قوم ماننے پر مجبور ہے۔ اور پھر یہ بات آپ نے متعدد بار دہرائی، اور پھر ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ ہندوستان نہ تو ملک ہے نہ اس کے باشندے قوم ہو سکتے ہیں، یہ ایک ذیلی بر اعظم ہے جو متعدد قوموں پر مشتمل ہے، جن میں ہندو اور مسلم دو اہم قومیں ہیں۔ اب یہاں کچھ چیزیں سمجھنے کی، ہندوستان کوئی چھوٹا ملک نہیں تھا، اس کو ذیلی بر اعظم، برصغیر بھی اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹا بر اعظم۔ اور ہندوستان جس میں آج بنگلہ دیش، نیپال، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان، کبھی یہ سب مل کر یہ تمام ملک ایک ملک بناتے تھے، یعنی ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا جس میں تقریباً آج 5 ملک واقع ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھ، بہت ساری اقوام جو تھیں وہ آباد تھیں، لیکن ان تمام اقوام میں دو قومیں
بڑی تعداد میں بھی تھیں اور اہم بھی تھیں، جن میں ایک ہندو تھے جو کہ برصغیر میں یا ہندوستان میں ایک واضح اکثریت رکھتے تھے، اور دوسری جو بڑی قوم تھی وہ مسلمان تھے۔ مسلمان اس وقت ہندوستان کی آبادی کا، پوری آبادی کا تقریباً 25% تھے، یعنی 1/4۔ لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی اہمیت کی حامل قوم تھی۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً 800 سال تک حکومت کی ہے۔ 1206 سے لے کر، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے، 1857 تک مسلمان ہندوستان کے حکمران رہے ہیں۔ تو 800 سالوں کی حکومت میں یقیناً ایک قوم میں بہت زیادہ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے وہ ایک اہم قوم بن سکے۔ ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے مسلمانوں نے اپنی تہذیب و تمدن اور روایات کا تحفظ اسی میں دیکھا کہ برصغیر کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، لہٰذا وہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ناروا اور برا سلوک کرتے تھے، بلکہ امتیازی سلوک کرتے تھے۔ ہندو پہلے بھی غلام تھے، لہٰذا انگریزوں کے آنے کے بعد انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ اپنے نئے آقا کے ساتھ مل گئے اور ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر مسلمانوں کو ہر طرح سے دبانے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ جتنی کوشش انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کی اس سے زیادہ شدت کے ساتھ مسلمانوں نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑی، اور یہ جنگ لڑتے لڑتے انہیں احساس ہو گیا کہ وہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب کبھی انگریز یہاں سے جائیں گے تو ہندو جو ان کا حشر کریں گے وہ اپنے پچھلے 800 سال کا بدلہ لینے کے لیے پر تول رہے تھے۔ مسلمانوں کی بقا اسی میں تھی کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے 2 ملک بنا دیے جائیں، ایک ملک ہندوؤں کے لیے اور دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ جبکہ تقسیم جو تھی وہ کانگریس، جو کہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اسے کسی بھی طرح قبول نہیں تھی۔ وہ متحدہ قومیت کے نظریے کی عملدار تھی، یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ ہندو اور مسلم ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور دونوں کو مل جل کر رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر موقع پر مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور پھر 1937 کے بعد جو الیکشن ہوئے اور اس میں کانگریس نے کانگریسی وزارتیں قائم کی، ان وزارتوں کے قیام کے دوران مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے کہ وہ نظریہ جو شاید ابھی ایک زوردار اور آواز نہیں بنا تھا، کانگریس کے 2.5 سالہ دور اقتدار نے تمام مسلمانوں کو جو منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، اکٹھا کیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کے نیچے قائد اعظم کی قیادت میں، اور مسلمانوں نے 2 قومی نظریے کا پرچم بلند کیا اور ہر طرح سے ثابت کیا کہ ہندوستان میں ایک نہیں 2 قومیں رہتی ہیں۔ اس کے لیے بے شمار لوگوں نے جدوجہد کی۔ اس میں سر سید احمد خان سر فہرست ہیں۔ سر سید احمد خان کے بعد علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی 2 قومی نظریے کے علم بردار تھے۔ بنیادی طور پر 2 قومی نظریے کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان نے ہی کیا تھا، اور اسی نظریے کی بنیاد پر جو در حقیقت اسلامی نظریہ ہے، پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔
ہم نظریہ پاکستان کو اس طرح سے مختصراً ہم اگر اس کا جائزہ لیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اپنے عقیدے اور مذہب کی وجہ سے ایک قوم اور ملت ہیں۔ مسلمان اپنی علیحدہ آئیڈیالوجی یا نظریہ حیات، تہذیب، معاشرت اور نظام قانون رکھتے ہیں جسے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان مقاصد کے یعنی جو اوپر دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ خطہ زمین ہو جہاں مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار اور نظریات کی ترویج اور ان کا تحفظ کر سکیں۔ اس لیے ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان پر ایک مشتمل ایک علیحدہ ریاست قائم کر دی جائے تاکہ مسلمان اپنی جداگانہ قومیت کی بنیاد پر اپنی تہذیب اور اپنے نظریہ حیات کا دفاع کر سکے، اس کی ترویج کر سکے، اس کی اشاعت کر سکے۔ تو قیام پاکستان بجائے خود کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا۔ اب کون سا مقصد اس کے ذریعے قیام پاکستان کے ذریعے ہم نے حاصل کرنا تھا؟ یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین کا نفاذ، انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا، یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان کا قیام ناگزیر تھا۔ یہ وجہ تھی کہ قائد اعظم نے اکتوبر 1947 میں اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا، پاکستان کا قیام جس کے لیے ہم 10 سال سے کوشاں تھے بفضل تعالیٰ اب ایک زندہ حقیقت ہے، لیکن خود اپنی آزاد مملکت کا قیام ہمارے اصل مقصد کا صرف ایک ذریعہ تھا، اصل مقصد نہ تھا۔ ہمارا اصل منشا و مقصود یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت قائم کریں جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہیں، جس کو ہم اپنے مخصوص مزاج اور اپنی ثقافت کے مطابق ترقی دیں، اور جس میں اسلامی عدل اجتماعی کے اصول آزادی کے ساتھ برتے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا تھا۔ یہ تو بات ہم بار بار دہرا چکے کہ پاکستان کا قیام ایک مخصوص نظریے کے تحت ہوا تھا۔ اس نظریے کو ہم اسلامی آئیڈیالوجی کہتے ہیں یا نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ، یہ سب ایک ہی بات ہے یا ایک ہی بات کے دو رخ ہیں۔ دو قومی نظریہ کی اصطلاح کانگریس اور ہندوؤں کی پیش کردہ اصطلاح متحدہ قومیت کے مقابلے میں استعمال کی گئی تھی۔ یعنی جب وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ایک ہی قوم رہتی ہے تو اس کے جواب میں مسلمان کہتے تھے کہ نہیں، ہندوستان میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں رہتی ہیں، ایک ہندو دوسری مسلم۔ یعنی یہ اصطلاح اس وقت استعمال ہوئی جب ہندو اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم آباد ہے۔ تو اس دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں ایک قوم کبھی بھی آباد نہیں رہی، مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے۔ ان کے رسم و رواج، تہذیب، ثقافت، عقائد، زبان، تاریخ، روایات، معیشت، سیاست، فنون، اقدار، تصور حیات، غرضیہ کے ہر چیز ہندوؤں سے مختلف ہے، اس لیے وہ علیحدہ قومیت اور تشخص کے مالک ہیں۔ علیحدہ قومیت کا احساس ہی دو قومی نظریے کی اصل بنیاد ہے۔ دو قومی نظریہ ایک آغاز اور ابتدا ہے جس کی انتہا نظریہ پاکستان ہے۔
پہلے دو قومی نظریہ وجود میں آیا تھا۔ سب سے پہلے نظریہ پاکستان نہیں بلکہ دو قومی نظریہ کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور جب ان کا یہ احساس پختہ ہو گیا کہ وہ ایک الگ قوم ہے تو پھر انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ جب وہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے تو انہیں اپنا ایک الگ وطن بھی چاہیے، اور یوں نظریہ پاکستان نے دو قومی نظریے سے جنم لیا اور اس کی بنیاد بنا۔ اگر ہم اس سارے کو، اس پورے نظریے کا خلاصہ بیان کریں، اسے سم اپ کریں، تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان وہ مملکت خدا داد ہے جو ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں اسے رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی اسلام وہ مذہب ہے جو ہر شعبہ زندگی کے لیے اصول و ضوابط اور قوانین رکھتا ہے اور انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے۔ اسلامی نظام قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے، یعنی قرآن اور حدیث یہ دو سورس ہیں جو جس کی مدد سے اسلامی نظام حیات جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہی نظام ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر کے مسلمان انگریز دور حکومت میں دوسری قوموں کے ساتھ غلاموں کے جیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ آزاد اور خود مختار حیثیت حاصل کریں۔ اب اگر وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیتے، چھٹکارا پا لیتے، لیکن کیا وہ آزاد ہوتے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریزوں سے اگر وہ جدوجہد کر کے ان کی غلامی سے نکل جاتے تو کیا وہ آزاد ہوتے؟ وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے تھے، وہ پھر ہندوؤں کے غلام بن جاتے۔ ہندو اکثریت کا غلبہ صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو حکومت بنے گی جمہوری طریقوں اور روایات کے مطابق وہ ہمیشہ ہندوؤں کی ہی ہوگی، کیونکہ وہ اکثریت میں تھے۔ تو پھر ان ساری چیزوں پر غور و فکر جب کیا تو پھر مسلمانوں نے ایک اٹل فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے، بلکہ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ ایسے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کریں گے جہاں پر ان کی اکثریت ہے، اور کچھ صوبے ایسے تھے جہاں پر مسلمان واضح اکثریت میں تھے، جو کہ آج پاکستان میں شامل ہیں۔ اس طرح سے اگر مسلمان اپنا الگ وطن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جو دائمی غلامی جو ان کا نصیب بننے والی تھی اس سے وہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے، اور ایک مخصوص زمین پر اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک نظام رائج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کوئی ایک دن میں نہ تو پیدا ہوئی نہ ایک دن میں مضبوط ہوئی، اس سوچ کو پیدا ہونے میں بھی بہت وقت لگا اور اس کو مضبوط ہونے میں بھی بہت وقت لگا، اور پھر بالآخر 1940 میں علیحدہ وطن ہر مسلمان کا نصب العین بن گیا تھا۔
اور پھر اس منزل مقصود کو پانے کے لیے مسلمانوں نے ایک بڑی ہی عظیم تحریک کا آغاز کیا۔ علیحدہ اسلامی مملکت کا قیام ایک مقصد اور یہی مقصد نظریہ پاکستان کی تخلیق کا باعث بنا، اس کی وجہ بنا۔ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے، اور جن لوگوں نے اس نظریہ کے قیام میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ان میں مجدد الافسانی، ان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم جیسی عظیم ہستیوں نے اس نظریے کی پوری آبیاری کی۔ ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات پر مبنی نظام رائج کریں، اور یہ خواب سال پہ سال کی جدوجہد اور پھر قربانیوں کے بعد شرمندہ تعبیر ہوا۔ شکریہ۔ ہم اگلے لیکچر میں ان تمام رہنماؤں کا یک کے بعد دیگرے جو بھی ان کا کنٹریبیوشن تھا تحریک پاکستان میں، اس کو یاد کریں گے۔